السلام علیکم۔ اب تک کی نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں ذیشان یاسین۔ سب سے پہلے شامل کریں گے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ ISI سیکریٹریٹ میں سیاسی اور عسکری قیادت کا اہم ترین اجلاس، ملک کی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے آئندہ کا لائحہ عمل تیار۔ وزیر اعظم عمران خان کا وفاقی وزراء خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ کے ہمراہ ISI سیکریٹریٹ کا دورہ، تینوں مسلح افواج کے سربراہ بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے چیلنجز کے خلاف ISI کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان کچھ دیر بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب کریں گے۔ امریکی جریدے کو انٹرویو میں کہا کہ امریکہ کو انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے افغانستان سے تعاون کرنا چاہیے۔ طالبان بھی امن کے لیے امریکہ کے پارٹنر بن سکتے ہیں۔ کالعدم TTP پاکستان میں ہزاروں دہشت گرد حملوں کی ذمہ دار ہے۔ بھارت زیادہ ہتھیار جمع کر کے خطے میں بالادستی چاہتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے رومانیہ کے وزیر خارجہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ رومانیہ کے وزیر خارجہ کا افغانستان سے شہریوں کے محفوظ انخلا پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ میڈیا کو موجودہ حکومت میں جتنی آزادی ملی اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ 3 سال میں 70% خبریں میرے خلاف چلیں، وزیر اعظم عمران خان کا دعویٰ۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ حکومت کو سچی تنقید سے نہیں فیک نیوز سے مسئلہ ہے۔ طاقتوروں پر ہاتھ ڈالا تو 3 سال سے شور مچا ہوا ہے۔ مخالفین چاہتے ہیں کہ NRO دے کر انہیں معاف کر دوں، لیکن امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کی تقریر کا ہر لفظ فیک نیوز کی عالمی تشریح کے زمرے میں آتا ہے۔ فیک نیوز پر پابندی ہوتی تو آپ کی کوئی تقریر نشر نہ ہوتی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا رد عمل، پوچھا مہنگائی اور بے روزگاری کی بلند ترین سطح کو میڈیا کم ترین کیسے دکھائے؟ آپ آٹا، چینی، بجلی، گیس اور دوا چوری کریں تو میڈیا کیا کہے؟ جب دھرنوں میں آپ کو میڈیا لائیو دکھاتا تھا تو کیا اس وقت ٹھیک تھا؟ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی یا نہیں؟ معاملہ آئندہ ہفتے کلیئر ہو جائے گا۔ وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ جاوید اقبال کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے آرڈیننس کا مسودہ تیار نہیں۔ چیئرمین نیب کے نام کا انتخاب وزیر اعظم کی صوابدید ہے اور وہ مختلف ناموں پر غور کریں گے۔ لندن میں بیٹھے نواز شریف کی لاہور میں جعلی ویکسینیشن کا اسکینڈل، کوٹ خواجہ سعید اسپتال کے چوکیدار اور وارڈ بوائے کا جعلی انٹری کا اعتراف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو انکوائری رپورٹ میں MS سمیت 7 افراد کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ نادرا کا ویکسینیشن مراکز پر جعلی رجسٹریشن سے اظہار لا تعلقی۔ پنجاب کے 8 شہروں میں کورونا ویکسینیشن کے جعلی اندراج کا انکشاف۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، وہاڑی، رحیم یار خان، لودھرا اور چنیور سے 16 افراد گرفتار، 12 مقدمات درج۔ کراچی میں ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز، سوراب گڑھ سے 2 افراد گرفتار، مقدمہ درج۔ 30 ستمبر کے بعد جو کورونا ویکسین نہیں لگوائے گا وہ جیل جائے گا، معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی وارننگ۔ ملک میں کورونا سے مزید 50 مریض جاں بحق، 2233 نئے مریضوں کا اضافہ، مثبت کیسز کی شرح 4.2% رہی۔ درآمد شدہ گاڑیوں کی خریداری کے لیے بینکوں سے قرضے لینے پر پابندی عائد، اسٹیٹ بینک نے قرضے اور کریڈٹ کارڈز کے لیے نئے ضوابط نافذ کر دیے۔ گاڑیوں کے قرضوں کی زیادہ سے زیادہ مدت 7 سال سے کم کر کے 5 سال مقرر، ڈاؤن پیمنٹ 15% سے بڑھا کر 30% کر دی گئی۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، ایکنک نے کراچی سرکولر ریلوے کی لیول کراسنگ انفراسٹرکچر منصوبے کی منظوری دے دی۔ ریلوے 20 ارب 71 کروڑ روپے کے منصوبے کو شیئرنگ کی بنیاد پر مکمل کرے گا۔
نیو کراچی سرکولر ریلوے کے لیے بغیر پھاٹک نیا ٹریک بچھایا جائے گا۔ پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کرکٹ ڈپلومیسی کی کوشش، نون لیگ کا میچ کھیلنے سے انکار لیکن پیپلز پارٹی تیار۔ لیگی رہنما عظمہ بخاری کا پیپلز پارٹی پر نون لیگ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلنے کا الزام۔ فیاض الحسن چوہان بولے کہ نون لیگ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیموں کی طرح سازش کا شکار نہ ہو۔ اسلام آباد میں پیرا گلائیڈنگ کا رنگا رنگ میلہ سجنے کو تیار۔ 27 ستمبر کو عالمی یوم سیاحت پر ہونے والے مقابلوں کی تیاریاں مکمل۔ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر آفتاب الرحمان برانا کا کہنا ہے کہ شہریوں کو ایڈونچر سپورٹس کے کئی دیگر ایونٹس بھی ملیں گے۔ وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی یا نہیں، معاملہ آئندہ ہفتے کلیئر ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں آرڈیننس کا مسودہ تیار نہیں ہے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق یہ بات ضروری ہے کہ چیئرمین نیب کی توسیع پر وزیراعظم عمران خان کے سامنے 4 سے 5 مرتبہ معاملہ زیر بحث آیا ہے۔ آئندہ ہفتے چیئرمین نیب کا معاملہ واضح ہوگا۔ چیئرمین نیب کے نام کا انتخاب وزیراعظم کی ثوابدید ہے۔ وزیراعظم چیئرمین نیب کے لیے ایک نہیں بلکہ مزید ناموں پر بھی غور کریں گے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی یا نہیں، معاملہ آئندہ ہفتے کلیئر ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ طاقتوروں پر ہاتھ ڈالا تو 3 سال سے شور مچا ہوا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ NRO دے کر انہیں معاف کر دوں۔ امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہو سکتا۔ ڈیجیٹل میڈیا ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہے۔ قائد اعظم اور نیلسن منڈیلا نے اپنی ذات کے لیے سیاست نہیں کی تھی۔ لوگ ہمیشہ قائد اعظم اور منڈیلا کو یاد رکھیں گے۔ آج منڈیلا کو لوگ یاد رکھیں گے جب تک ساؤتھ افریقہ، اور قائد اعظم کو یاد رکھیں گے کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، انہوں نے پالیٹکس کی تھی، اپنے سے بڑی سوچ کے لیے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے مثالی اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا۔ اسلامی ریاست کا مطلب کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہوتا۔ ہم خوددار قوم بنیں گے۔ پہلے بڑی پاور کے سامنے ہم جھکے ہوتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اسلامی ریاست خوددار ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے۔ کوئی کسی کے سامنے جھکنا شرک ہے ہمارے دین میں، سو خوددار قوم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس طرف نکلے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم جس طرح آپ کو پتہ ہے جس طرح ہوتے تھے بڑے پاورز کے سامنے ہم بالکل گھٹنے ٹیک کے جھکے ہوئے ہوتے تھے۔ انشاءاللہ یہ خودداری کا جو ہمارا مقصد تھا اس طرف ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کہہ رہی ہے جس نے چوری کی جواب دیں، اس لیے باہر بیٹھ کر شور مچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں NRO دے کر معاف کر دو۔ بولے طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہو۔ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا، تو جو سارا یہاں شور مچا ہوا 3 سالوں سے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہماری گورنمنٹ سے ہے کہ ہم طاقتور کو کہہ رہے ہیں کہ تم بھی جواب دو، آپ نے چوری کیا، آپ کیا احتساب ہوگا۔ قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی، جدھر غریب کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا۔ جو یہ NRO ہے، NRO کیا ہے؟ طاقتور کہہ رہے جی ہم کوئی خاص لوگ ہیں، ہمیں ہماری چوری معاف کر دو، غریبوں کو صرف جیل میں ڈالو۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواد چودھری نے اس موقع پر کہا کہ ماضی میں حکمرانوں نے ریاستی میڈیا کو اپنی سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ 5000 نوجوانوں کو ڈیجیٹل میڈیا سے متعلق تربیت دیں گے۔ ان کو پبلک ڈپلومیسی کی اہمیت کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، بڑے حکمرانوں کے ساتھ ذاتی تعلق بنا لو، اس کے بعد اگر اپنے پیسے وہاں پہ شفٹ کر دو، تو انہیں کبھی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی کہ ہم نے کوئی اسٹیٹ کی کمیونیکیشن کرنی ہے لیول کے اوپر۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ ماضی کے حکمرانوں کو پبلک ڈپلومیسی کا احساس ہی نہیں تھا۔ پاکستان میں 42 صحافتی تعلیمی ادارے ہیں جن کا نصاب اپ ڈیٹ نہیں ہوا۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुल्क की सलामती और अफ़गानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अहम वफाकी वज़रा और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला के हमरा ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी और चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर भी इस मौके पर मौजूद थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने शुराका का इस्तकबाल किया। इजलास में आला कौमी और अस्करी क़यादत को मुल्क की सलामती और अफ़गानिस्तान की हालिया सूरत हाल के तनाजुर में खित्ते में दरपेश तब्दीलियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISI की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पुरअमन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के